بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی، اور بلیسڈ رمضان کی یہ ٹرانسمیشن خاص طور پر اب اس وقت سے لے کے چلتی ہے افطار کے قریب تک۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ سال بھر جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی کاروبار زندگی رہتے ہیں، جو مال اسباب ہمارے پاس موجود رہتا ہے، بہت سے سوالات بھی ہمیں آتے ہیں اسی بارے میں، تو ہم نے خاص طور پہ ٹاپک آج اس لیے بھی چنا کہ زکوٰۃ کو مشروط سمجھا جاتا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اسی لیے اس پہ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان جن کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ان سے ہم دین کے حوالے سے رہنمائی بھی لیں گے، اور ایسی مت جو ہم نے خود سے بنا لی ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے کہ آیا یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیوں اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہیں، اور حقیقتاً اسلام کی روح سے، دین کی روح سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے رائٹ ہینڈ پہ قاری عثمان یوسف صاحب، قومی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے روزے کس طرح سے زور و شور سے جاری ہیں، چل رہے ہیں؟ اللہ پاک کی بڑی رحمت، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ایک بڑی قداور شخصیت جن کا میں تعارف کرواؤں، پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب، چیئرمین شعبہ اسلامیات ہیں اور UET لاہور میں سرو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں سر؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ رمضان المبارک میں جب روزوں کے حوالے سے روٹین دیکھتے ہیں تو یہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑا نازک وقت، کہتے ہیں کہ افطار کے قریب ہے ٹائم، اور بندہ تھوڑا سا نکاہت فیل کرتا ہے، تو ایزی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی، ویسے روٹین میں ہوتا ہے، بولنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جی جی جی، لیکن چونکہ پریکٹس ہے بولنے کی عام طور پر، ماشاءاللہ، تو اس لیے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے عطا فرمائے۔ سر آپ سے رہنمائی ڈیفینیٹلی آج ہمیں چاہیے، بہت سی باتیں کریں گے، تو پہلے گزارش کرتے ہیں قاری صاحب سے کہ ہمیں تلاوت قرآن کریم سے فیض یاب کریں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. بہت خوب ماشاء اللہ. اور جس سانس میں پڑھا سر
قاری صاحب نے بڑا لطف آیا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑا بلیسڈ کیا آپ کو ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب زکوٰۃ کے ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ذرا یہ ڈیفائن کر دیجئے, بتا دیجئے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں, زکوٰۃ نام کس کا ہے, تاکہ پھر آگے ڈسکشن کو لے کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کا بنیادی معنی تو پاک کرنا ہے. جی. عربی زبان میں زکا یزکی, تزکیہ کا لفظ بھی اسی سے بولتے ہیں. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ, یہ دوسرے مقام پر ہے وَيُزَكِّيكُمْ, تمہارا تزکیہ کرتا ہے, تمہیں پاک کرتا ہے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو مال میں سے اپنا حصہ مقرر کیا ہے جس کے ذریعے سے باقی مال پاک ہوتا ہے, اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو باقی مال جو ہے وہ پاک تصور ہوتا ہے, اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ کنز شمار ہوتا ہے, یعنی خزانہ شمار ہوتا ہے, جس پر سورۃ توبہ میں وعید سنائی گئی ہے. جی. یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو, سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں, اور اس کے لیے لفظ ہے یکنزون, جمع کرتے ہیں, تو ان کے لیے وعید سنائی گئی ماشاءاللہ. اور اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی ہیں. زکوٰۃ کا لفظ ہے, دوسرا لفظ صدقہ کا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین, جہاں سورۃ توبہ میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں. جی. تو وہاں پر صدقات کا لفظ ہے. اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, نبی علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کریں, جس سے آپ ان کو پاک کر دیں گے. جی. تطہرہم وتزکیہم بہا, اور ان کا تزکیہ کر دیں گے. تو مال کی زکوٰۃ دینے سے باقی مال جو ہے پاک ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو مال کی بہت زیادہ محبت ہے وہ کم ہوتی ہے, گویا کہ مال و دولت کی انتہا سے بڑی ہوئی محبت سے دل پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنا دیا یہ کہ دل کی بھی ایک تقویت ہو اور ہمیں سبق بھی ملے کہ ہمیں اصل میں دین کے مطابق زندگی کیسے گزاریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نافرمانی کے کام ہیں وہ مال و دولت کی حد سے بڑی ہوئی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسان بخل سے کام لیتا ہے, حقوق ادا نہیں کرتا, دوسروں کے مال پہ نظر رکھتا ہے, مال کی زیادہ محبت کی وجہ سے. تو اس لیے کہا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اس کی محبت کم ہو. اور اس میں بھی خاص کر یہ کہا گیا کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, وہ بھی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, وہ بھی ہے. جس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرتے ہیں. اور اسی کی صراحت 4 پارے کی پہلی آیت میں ہے, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جس چیز سے انسان کی بہت زیادہ محبت ہے اس کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کی محبت کم ہوگی, پھر اس کی وجہ سے وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فتنۃ امتی المال, جی, میری امت کی آزمائش جو ہے مال و دولت سے کی جائے گی. تو وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے گا جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرے گا, خرچ کرے گا. ماشاءاللہ. اچھا سر, زکوٰۃ کے بارے میں اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے, ذرا اس کے بارے میں واضح کیجیے. نہیں, اس میں ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اصل ہے حال علیہ الحول, یعنی سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے. ایک تو وہ ہے نا جو زرعی پیداوار کی ہے, وہ تو ظاہر ہے وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جب آپ کٹائی کرتے ہیں اور گندم تیار ہوتی ہے یا آپ فصل لے کے آتے ہیں تو اس وقت تو اس کا حق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس میں سال بریک آ گیا, ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ڈسکس کریں گے. بریک ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں، اور ایک چھوٹا سا چینج جو ہمارے اسٹوڈیوز میں آ جاتا ہے پہلے بریک کے بعد، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور ایک نئی شخصیت ہمیں جوائن کر لیتی ہیں. ابھی قاری عثمان یوسف صاحب جا چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیا ہے قاری نصیر احمد ناصر صاحب نے. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ہمارے بڑے اچھے اور پیارے ساتھی بھی ہیں. ان کو ہم وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. رمضان المبارک میں سب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں ماشاءاللہ، روزے اچھے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. سر گفتگو کریں گے، آپ سے رہنمائی بھی لیں گے چونکہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. تو ان سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، سلسلہ وہاں سے جوڑتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بات وہیں سے جوڑتے ہیں. جی بات ہماری ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے. جی تو اس میں شرعی طور پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سال گزرنا جو ہے وہ اس پر ضروری ہے. جب ایک شخص کا سال پورا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب اس نے ادا کرنی ہے. اگر ایک آدمی کہ اگر 6 مہینے ہوئے ہیں تو وہ رمضان میں زکوٰۃ کیوں ادا کرے گا؟ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ کیا وقت آنے سے پہلے یا فرض ہونے سے پہلے کوئی شخص زکوٰۃ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا. تو اس میں باہر کا فتاویٰ یہی ہے کہ وہ اگر پہلے بھی دینا چاہتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر جو اس پر فرض ابھی نہیں ہوئی. تو اصل میں ہے کہ تدبیر ہے کہ چونکہ یہ قمری مہینے کے حساب سے، قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے جی، اور اس میں ظاہر ہے ہر سال جو ہے وہ 10 دن کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسا مہینہ مقرر کر لیا جائے جس میں لوگوں کو آسانی ہو، ان کو یاد رہے. مطلب یہ نہیں کہ 10 دن وہ ڈیلے کر رہے ہوں. جی تو اس لیے یہ ایک تدبیری امر ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ رمضان میں نکالی تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے سال انہوں نے رمضان میں دینی. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ رمضان کے ابتدائی حصے میں بعض دفعہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بعض دفعہ رمضان کے آخری حصے میں فرض ہوتی ہے، یعنی سال جو ہے وہ مہینے کے اینڈ پہ پورا ہو رہا ہوتا ہے. تقریباً سال پورا اصل کرنا یہ ہے کہ سال پورا کرنا اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا ہوتی ہے. بہت خوب، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو کرٹسی ایک دی ہے جو ان کے ساتھ گفٹ جائیں گے الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے، وہ خاص طور پر بھیجے جاتے ہیں ہمارے مہمانوں کے لیے. تو الطیبہ انٹرنیشنل کی جانب سے آج جو گفٹ ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. جی سر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا زکوٰۃ کے حوالے سے، آپ فرمائیے گا کہ فضیلت ایک تو، سیکنڈلی زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا. پلیئر ریونیو سر، آپ کے آنے کا اللہ آپ کو شکریہ. جزائے خیر دے. جزاک اللہ سر. زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اللہ کا حکم دینا ہی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی ایسی چیز، ایسا شریعت کا وہ حکم جس کا اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں، اور ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے. شریعت کے عام احکام کی بجائے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا باقاعدہ ایک رکن ہے. ظاہر ہے بلڈنگ کے اندر جس طرح جو زائد کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت اور ہوتی ہے، جو رکن ہوتے ہیں، دیواریں ہیں اور چھت ہے، تو اس کے بغیر تو بلڈنگ ہی نامکمل ہوتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ رکن ہے، اور کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو اسلام کی بلڈنگ جو ہے، عمارت جو ہے وہ بالکل نامکمل ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، اور زکوٰۃ ادا کی، واضح کیا گیا باقاعدہ. جی وآتوا الزکاة، اور ان کے لیے انعام کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں، اور مغفرت بھی ہے، اور ان پر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ اکبر، اللہ. اور یہاں میں وضاحت کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دو کلمات بولے ہیں۔ غم ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا کہ یہ کام نہیں ہو سکا، میں یہ کر نہیں سکا، مجھے غم ہے، میں یہاں تک پہنچ نہیں سکا، میں یہ ڈگری حاصل نہیں کر سکا۔ اور خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والی چیز کا کہ یار یہاں میں امتحان دینے لگا ہوں، کہیں فیل نہ ہو جاؤں، یا یہ ناکامی نہ ہو جائے، یا یہ کاروبار فلاپ نہ ہو جو جائے۔ بھی ہونا ہے اس کے بارے میں خدشات جو آ رہے ہوتے ہیں، جی، خوف ہوتا ہے۔ خوف اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ بنایا ہے ان کے لیے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے بلند مقام پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور ہم نے سب سے پہلی بات ہی یہاں سے شروع کی کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک نہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، آپ نے بڑا ویل ڈیفائنڈ اس کو واضح کیا۔ یہ ایسا تاثر جس طرح آپ نے ابھی سمجھایا کہ ایک سال پورا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ رمضان میں ہو جائے، رمضان کے شروع میں ہو جائے، اینڈ میں ہو جائے، تو اس کو ذرا مزید واضح کیجیے گا کہ اس کے باوجود کہ جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی، ہم کسی سے بھی پوچھتے ہو کہتے رمضان میں دوں گا زکوٰۃ تو رمضان میں دی جاتی ہے، تو یہ تاثر کیوں ہے؟ کس طرح سے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال اس میں عام طور پر جو کسی بھی حکومت کی پریکٹس چل رہی ہوتی ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل شاید شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، چونکہ باقی ممالک میں بھی غالباً اور پاکستان میں بھی اگر ہم بینکوں کی بات کرتے ہیں تو یکم رمضان کو زکوٰۃ کٹ میرے منہ کے لفظ لے لیا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کو میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کی ڈیڈکشن فرسٹ رمضان کو ہو جائے گی۔ شاید یہ بھی تاثر ہے، اور شاید یہ بھی ہے سر، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو ٹوک لیا، شاید یہ بھی ہے کہ تاثر ذہن میں یہ آتا ہے کہ ثواب زیادہ مل سکے گا رمضان المبارک میں، شاید یہ بھی وجہ ہے۔ نہیں، وہ تو ہو سکتا ہے، اس میں ایک تدبیر ہے باہر کا۔ اس میں نے عرض کیا نا کہ اگر ایک آدمی کے 6 ماہ ہوئے ہیں، 7 ماہ ہوئے ہیں، تو وہی سمجھتا ہے کہ 5-6 ماہ کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض ہونی ہے، تو میرے پاس پیسے ہیں، میں ابھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیتا ہوں تاکہ مجھے رمضان المبارک کے اندر جو ثواب پلس ہو کے ملنا ہے وہ مل جائے، ٹھیک، رمضان کی برکات سے وہ مستفید ہو سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اصل بات ہے جی، اس نیت سے کوئی کرتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی بین نہیں کیا کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی تدبیری طور پر سمجھتا ہے زیادہ اجر و ثواب ملے تو انما الاعمال بالنیات۔ بے شک۔ اور سر یہ جو بینکس کی ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بینکس اکثر آپ کو میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں کہ جی آپ اپنی انڈیمنٹی دے دیں، واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ، جو ایک پروسیس ہے وہ خاص طور پہ رمضان میں ڈیڈکشن کرتے ہیں، تو یہ کیا حکومتی سطح پہ بھی اس طرح سے ہے؟ جب رمضان المبارک پورا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو تاثر یہ چلا گیا کہ رمضان میں ہی کرنی چاہیے زکوٰۃ کے حوالے سے چیزیں؟ اب وہ ظاہر ان کے حکومت یا بینکس کے عمل کی وجہ سے لوگوں کو یہ تاثر جا رہا ہے نا جی۔ باقی اس میں دوسرا جو شرعی مسئلہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ہمیں تو نہیں پتہ کہاں وہ استعمال ہو رہی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے بعض ممالک میں اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے لیکن کام کسی اور استعمال اور ہوتا ہے، یہ علیحدہ سے سر ایک ڈیبیٹ ہے۔ تو اس لیے پھر جہاں انسان کی سیٹسفیکشن ہے اس بنیاد پر وہ اس کو مد نظر رکھتے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس میں ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ گفتگو ابھی جاری ہے جی، مزید باتیں بھی کرنی ہیں، بہت سی باتیں کرنی ہیں، دین کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیں جاننا ہے، ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، لیکن واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں۔ قاری صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا اور ماننا بھی ہے کہ جی ہم تو ٹیکس دیتے ہیں اور سال بھر دیتے رہتے ہیں، تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم۔ یہ دو مختلف سوچیں ہیں، اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں ٹیکس اور زکوٰۃ جی، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے شک بے شک۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے،
اور ٹیکس جو ہے یہ حاکم وقت کا حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے اور دین اسلام کا رکن ہے، جبکہ ٹیکس جو ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جبکہ ٹیکس ادا کرنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ جی اسی طرح اللہ رب العزت کی بات کو مانتے ہوئے عبادت سمجھ کے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ صرف امیر لوگوں پر یا صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹیکس تو ہر غریب آدمی بھی ادا کرتا ہے، بلکہ ایون کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ جی لیکن ٹیکس کے لیے ہمارے ہاں تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ وہ 10 روپے کی 5 روپے کی ٹافی لینے جا رہا ہے نا تو وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ جی تو ٹیکس تو وہ بھی ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ نہیں بھی دے سکتا ٹیکس وہ بھی دے رہا ہے۔ اس پہ ٹیکس وہ بھی مزید دے رہا وضاحت ہے۔ ضروری ہے سر۔ ایک سوال ہے، لائیو کالر ہیں، ان سے ہم پہلے بات کر لیں پھر آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے۔ جی السلام علیکم، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں اپاڑا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہوں اور بیوی کو شوہر نے بہت تنگ کیا ہو اور مطلب بہت اذیت بھی دیتا ہو، تو بیوی نے غمزدہ ہو کر اللہ سے عہد کر لیا ہو کہ میں نے اب شوہر سے بالکل بات نہیں کرنی، اللہ لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہوں کہ بات کرنی پڑ جائے تو عہد ٹوٹ گیا، تو کفارہ ہوگا یا توبہ ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے۔ ویسے ایسے حالات ہونے نہیں چاہیے، خاص طور پر اتنے پیارے رشتے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، ڈیٹیلز بھی، اور قرآن میں بھی فرمایا گیا اس کے بارے میں، تو ایسے حالات ہونے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہو جائیں تو آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب لیتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے۔ آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے اس میں، کفارہ ہوگا، کیا ہوگا؟ جی اس میں ظاہر بنیادی طور پر تو ایک قسم ہے، جی یعنی بات نہ کرنے کی قسم ہے، تو یہاں پر جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ سورۃ المائدہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور کسوتہم، یا ان کو کپڑے دیے جائیں۔ یعنی اس میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیا جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کھانے والا آپشن نہیں لینا تو ان کو کپڑے دے دیے جائیں۔ ہاں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اور جو افورڈ نہ کرتا ہو، 10 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، مثلا خود ہی غریب ہے اور کپڑے جو ہے اپنے لینا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو کیسے وہ ادا کرے گا؟ تو اس طرح کی سچویشن میں خاص کر یہ جو ہماری بہن خاتون ہے تو عام طور پر جو شوہر ہے اس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے خرچ کرنے کا، تو ایسی سچویشن میں کہ اگر اس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے یا وہ افورڈ نہیں کرتی یا وہ شخص افورڈ نہیں کرتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ 3 دن کے روزے وہ رکھے کہ جس نے قسم کھائی تھی۔ جی جی، جو نے قسم، جیسے ہی ہماری بہن یہ پوچھ رہی اور ہیں، یہ اس شکل میں ہے جب وہ نہ کر سکتا ہو، یعنی کھانا نہ کھلا سکتا ہو، کپڑے نہ دے سکتا ہو، تو پھر وہ 3 روزے رکھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بہر طور یہ ہے کفارہ ہی، اس کے علاوہ اور کچھ جی نہیں؟ کفارہ ہے، باقی انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ فرضیت زکوٰۃ کی حکمتیں کیا ہیں؟ اچھا میں پہلی بات کو اگر کمپلیٹ کر لوں۔ جی پلیز۔ تو ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہ بہت زیادہ فرق ہیں، یہ جو چند میں نے بیان کیے۔ اچھا اب رہا مسئلہ کہ ایک آدمی ٹیکس تو ادا کرتا ہے، تو کیا ٹیکس مالی جو اسلام کا حکم ہے وہ اس کے متبادل ہوگا؟ تو یہ متبادل کبھی بھی نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹیکس کی ریشو کیا ہے، کیسے وہ لے رہے ہیں، بلکہ ٹیکس دینے میں تو بڑے ہیلے بہانے اور مختلف طریقے ہیں، جبکہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام پیش کیا وہ صاف، شفاف اور واضح ہے، سادہ، بالکل سادہ۔ جی بالکل سادہ، جو ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، مال کا، جانور ہیں، یعنی ہر چیز کا الگ الگ طور پہ نصاب بیان کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ ٹیکس میں تو بڑے بڑے ابہام اور بڑی چیزیں ہیں، لہذا یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اسلام کے کسی ایک رکن کو، کسی ایک عبادت کو جو ہے وہ دنیاوی معاملہ سے
متبادل نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے سر. رہا مسئلہ کہ آپ نے جو سوال کیا فرضیت زکوٰۃ. جی. فرضیت زکوٰۃ سے سب سے پہلے مال پاک ہو جاتا ہے. جی. اور زکوٰۃ کا لفظی معنی بھی یہی ہے، بڑھنا، نشو و نما پانا. تو اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ اللہ رب العزت نے خود ہی یہ اوصاف بیان کر دیے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے. تطہرہم، مال بھی پاک ہو گیا، حلال ہو گیا. اب جو ہے اس میں برکت آ گئی. اب زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اتنی برکات ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ جو چیز محسوس ہے، دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، اس کو تو ہم فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک لفظ برکت جو ہے ابھی تک کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جی مال میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، اہل و عیال میں برکت ہے. تو اس برکت کا معنی کیا ہے؟ کائنڈلی، بڑا موقع ہے سر، واضح کیجیے اس موقع پہ. برکت اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایت ہے جو بظاہر تو آدمی کو دیکھنے میں تو نظر نہیں آئے گی، لیکن مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کر دی. اب زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے جو مال میں برکت ہوئی، اور آئندہ مال جو ہے وہ کاروبار میں گھاٹا آنے کی صورت میں یا فلاپ ہونے کی صورت میں یا نہ جانے کس قسم کی آفت تکلیفیں جو آنے والی تھیں وہ بالکل محو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. یہ برکت کا برکت کی یہ برکت ہے. یہ برکت ہے. نمبر 2، برکت یہ ہے کہ تھوڑی چیز جو ہے وہ آپ کو زیادہ آپ کی ضروریات کو پورا کر دے گی. جی. بسا اوقات ایک آدمی کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 22-25 تاریخ کے بعد وہ بیچارہ جو ہے نا وہ خالی جیب ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی نسبت وہ آدمی جو صدقات و خیرات کرتا ہے یا نیک ہے اور اس کے گھر میں وہ واقعی برکات ہیں، تو وہ معمولی سی تنخواہ پہ اپنے گھر کا بھی گزارا کرتا ہے، وہ کچن بھی چلاتا ہے، ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر بھی اس کے پاس وہ وافر مقدار میں، یعنی اس کے مال میں برکت ہے. یہ مال میں برکت ہے. ٹھیک. تو فرضیت زکوٰۃ سے مال بھی پاک ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے عبادت، یہ عبادت ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ابھی چونکہ ایک وقفہ لینا ہے ہمیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور بات ہو رہی تھی فرضیت زکوٰۃ کی حکمتوں کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی فرما رہے تھے قاری صاحب، تو اس سے کیا مزید کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اسی حوالے سے؟ شخص سے بات کروا رہے تھے برکت کے حوالے سے. جی. یہ ٹھیک ہے کہ جو ظاہری شکل ہے جو نظر آتی ہے کہ چیز بڑھ گئی، تو پبلک عام طور پر اس کو ہی برکت سمجھتی ہے کہ بہت برکت ہو گئی ہے، اولاد بہت زیادہ ہو گئی ہے، دولت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ برکت ہو گئی. یہ برکت ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر یہ خیر کے لیے استعمال ہو، نیکی کے کاموں کے لیے استعمال ہو، تو یہ ظاہر ہے اسی زمرے میں آئے گی یہ چیز. لیکن بعض دفعہ چیز میں ظاہری طور پر اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہونے ہوتے ہیں اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس دولت آتی ہے بہت زیادہ، یعنی اس میں اللہ نے برکت کر دی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا. اب وہ غریب لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس دولت کو وہ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس دولت کو وہ ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ تو گویا کہ برکت سے خالی ہو گیا نا. تو اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے مال کے اندر برکت ہوگی. پھر اس طرح کے جو سائیڈ ایفیکٹس نکلنے ہیں اس سے وہ محفوظ رہے گا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں، تو کھانا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم ہوتا ہے، بیماریوں کا باعث نہیں بنتا. ورنہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اس کو وہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یا کھانا کھانے کے بعد اس کو ایسی طاقت آتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ اس طرح کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں.
تو بہرکیف زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، جیسے شیخ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد جو ہے قرآن نے یہ بھی بیان کیا، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں کے اندر ہی سرکولیشن نہ کرتی رہے۔ اور اس لیے حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کا عامل گورنر بنایا تھا تو کہا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ان کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقراء پر لوٹائی جائے گی۔ لوٹانے میں یہ اشارہ ہے کہ گویا کہ وہ ان کا حق تھا جو کہ واپس کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بھی واضح کیجئے کہ سال گزر جانے کے فوراً بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ کئی سالوں کی زکوٰۃ پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، پہلے کے حوالے سے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے تو اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ایک فرض آپ پر عائد ہو گیا ہے اس کو پھر ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے، یعنی جس قدر ممکن ہو جلد از جلد اس فوراً ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے نا جی، بے شک اس کے ذمہ زکوٰۃ ہو اور اس کے بعد یا پھر اس کے مالی حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہ کر سکے یا اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو جلد از جلد جس قدر ممکن ہو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ادا کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ دنیا کے مال کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے اور اس مال کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ سب واضح کیجئے ذرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو کہ دنیا کا مال ہے اور اس سے محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا۔ یہ دنیا کا جو مال و متاع جتنا بھی ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ اب ظاہری زینت کو، زخرف کو انسان دیکھ کے متوجہ ہوتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ تو دنیا کا کھیل کود کا سامان ہے۔ آخرت کے لیے اگر اس کو، اسی مال کو اگر آخرت کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر تو کیا بات ہے، یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ ورنہ مال بھی اولاد بھی، انسان ہمیشہ بیٹے چاہتا ہے نا کہ میرے بیٹے ہوں اور اسی پر فخر کرتا ہے، میرا مال ہو۔ لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، جی میرا اتنا فارم ہاؤس ہے، اتنا مال رکھا ہوا ہے، اتنے جانور ہیں، فلاں ہے، اور اتنا کاروبار ہے، فیکٹریاں ہیں۔ دنیا کے تفاخر اور زینت کے لیے تو ہے، ہاں اگر اس میں اللہ کا جو حق ہے اگر وہ بھی ادا کر دیا جائے تو پھر تو یہ باعث برکت اور آخرت کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ورنہ یہ دنیا کا مال والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ جو خزانہ، بینک بیلنس اور اتنے وہ سونا جمع کر کے اور لمبی چوڑی جاگیریں بنا کے کہ اتنے مربع اور اتنا لمبا چوڑا ہے، تو یہ وبال بھی بن جائے گا، یہی وبال بن جائے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے پھر اس کے جسم کے پہلو داغے جائیں گے، چہرے کو، اللہ اکبر، اور وہ انگارے بن کے جو ہے نا جب داغا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یہ خزانہ ہے جو تم نے بڑا سنبھال کے سینت کے رکھا ہوا تھا کہ لوگ کہیں بڑا مالدار ہے۔ تو یہ تو دنیا کا مال ہے۔ ہاں اگر دین کے لیے یہی لگ جائے، اگر بیٹے ہیں تو وہی بیٹے دین کے لیے وقف ہو جائیں اور دین پر گامزن ہو جائیں تو وہی بیٹے جو ہیں وہ نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک شخص بڑا مالدار، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اس کو ہر طرح سے، اس کے پاس مال و دولت، اسباب سب بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے، وہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کرتا ہے، غریبوں کے تو کام آتا ہے، وہ صدقہ خیرات اور یہ معاملہ تو لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ نہیں، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، نفلی صدقہ جتنا بھی کیا جائے زکوٰۃ کو الگ طور پہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک ہیلا بہانہ ہو جائے گا نا، بہانے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف ہی تو اعلان جہاد کیا تھا، جنگ کی تھی کہ وہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے انکاری تھے، ورنہ تو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ مسلمان بھی تھے، باقی احکامات بھی مانتے تھے،
لیکن صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. تو ایک زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک اونٹ کی رسی جس سے اونٹ کو نکیل باندھی جاتی ہے، اگر وہ بھی پہلے ادا کرتے تھے اب نہیں کریں گے، میں تب تک ان سے جہاد کروں گا. اللہ اکبر. زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے سخت حکم ہے، اتنا سخت حکم تھا. جی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ ابوبکر یہ معاملہ ہے کسی مصلحت کی بنا پہ ہم اس کو سلجھا لیں گے، سلجھ جائے گا، ہم ان کو سمجھائیں گے، وہ باقی احکام تو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، ایک زکوٰۃ ہی تو ادا نہیں کرتے نا، تو یہ بھی ادا کرنا شروع کر دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بات کو نہیں مانا، بلکہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں قد شرح اللہ صدری، اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ فراخ کر دیا، مجھے بھی بات سمجھ آئی، جو حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا اقاتل من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو تفریق کرتا ہے، نمازیں تو ادا کرتا ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو میں اس سے جہاد کروں گا. تو یہ مالی عبادت ہے، یہ صدقات و خیرات، نماز، باقی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو ادا کرنا ہی ضروری ہے. ادا کیے بغیر جو ہے معاملہ حل جتنا نہیں. مرضی دنیاوی کام کر لیں آپ، جتنا مرضی آپ یہ کر لیں کہ اس کی مدد کر دی، یہ اچھا کام کر فلاحی لیا، کام کر لیے، فلاحی کام کر لیے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو معافی نہیں ہے سر. معافی نہیں، زکوٰۃ کا جو لازمی جزو ہے، جس طرح اس کو ادا کرنا ہے وہ آپ کو کرنا بس پڑے اسی گا. طریقے سے ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جتنی وہ بنتی ہے. ٹھیک. ادروائز آپ نے جو واقعہ بھی بیان فرمایا حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق نے تو جہاد کیا تھا ان کے جہاد کے، ٹھیک ہے. یعنی ایسی کوئی آپ کے پاس لیوریج نہیں ہے، ایسی کوئی معافی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں اور باقی سارے کام کریں اور آپ کہیں کہ میں نے یہ کام کر دیے. بہت سارے فلاحی کام کیے ہیں. جی یہ تو ایسے بات ہوگی نا، ایک بندہ فرض تو پڑھ رہا ہے، جی، نفل تو پڑھ رہا ہے، فرض چھوڑ رہا ہے. فرض چھوڑا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو یہاں سے پکڑی ہے تو ان کے پاس ہی دوبارہ آؤں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر صاحب وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں، اور ایک چیز جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ نہ دے کے مال جمع کرنا، کہ یہ ہم پیسے نکال دیں گے مال سے تو مال کم ہو جائے گا، یہ دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور یہ بھی جائز ہے، آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ مال ہونا، مال جمع کرنا، مال و دولت اکٹھا کرنا جائز ذرائع سے، اور پراپر زکوٰۃ بھی دینا، یہ کوئی ممانعت نہیں ہے اس پہ واضح کیجیے گا بات. دیکھیں جی، مال و دولت اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اس کی نعمت ہے، جی، اور ایک حد تک اس کی محبت ہونا یہ ضروری بھی ہے. ورنہ اگر بالکل انسان کے دل میں مال و دولت کی محبت نہ ہو تو وہ تو کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کیوں اپنا پسینہ نکالے گا، کیوں وہ گرمی میں کام کرے گا، کیوں محنت کرے گا، کیوں وہ محنت کرے گا، کیوں وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا محنت کر کے. تو ایک حد تک اللہ نے ایک چیز رکھی ہے انسان کی فطرت کے اندر جس کی بنا پر وہ ذمہ داری ادا کرتا ہے. ورنہ تو بالکل وہ جس کو رہبانیت کہتے ہیں، جنگلوں میں نکل جائے اور بالکل اسلام سے دور چلا جائے، کوئی ذمہ داری نہیں، کچھ نہیں، ایک بس چیز ہے. جی. تو زکوٰۃ تو بنیادی طور پر ہوتی ہی اس مال پر ہے جو جمع کیا آپ نے. جی بالکل اس بالکل، لیے مال جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ مال ہی سب کچھ ہے. اس کی الذی ممانعت جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ مال ہی اسے زندہ رکھا ہے اور مال ہی سب کچھ ہے، وہ اس کی ممانعت ہے. ممانعت ہے. اس لیے میں نے شروع میں تھوڑی سا وہ اشارہ کیا تھا جی بالکل، کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں تاکہ اس کی محبت اگر زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کم ہو. اس لیے ہم قربانی بھی دیتے ہیں تو پسندیدہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، بالکل بالکل، اللہ کی محبت میں. تو وہ ایک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنا اللہ کی راہ میں انہوں نے دیا. اور بریک میں بات کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے امیروں کے مال کے اندر.
بالکل بجا فرما رہے ہیں. تو اس لیے اس میں مال جمع کرنے کا مسئلہ نہیں، مال کا حق ادا کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ میرے دونوں صاحبان سے سوال ہے. اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ پہلے بڑے سیانے کہتے تھے کہ نیکی کر اور اس طرح سے یہاں پہ ڈال دے. اب کیا ہے کہ نیکی کر اور آپ کسی بھی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ آپ ڈال دیں، اسٹیٹس پہ لگا دیں تاکہ دنیا دیکھے. اور سر آپ کو پتہ اسٹیٹس بھی کیوں لگائے جاتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کوئی میسیج دینا ہے، ڈائریکٹ نہیں دینا، وہ میرا اسٹیٹس دیکھیں گے انہیں میسیج پہنچ جائے گا. میں نے قاری صاحب سے کوئی بات چھپا کے اس طرح سے ذرا ان کو کرنی ہے، میں اسٹیٹس لگا دوں گا، قاری صاحب دیکھیں گے کہ اچھا یہ نظامی صاحب نے یہ کیا. تو سر یہ بھی چل رہا ہے معاملہ. سوال کرنے کا سر یہ ہے کہ آج کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کی کوئی مدد کرتا ہے، چوری چھپے نہیں ہو رہا، جیسا فرمان ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بھائی کو نہ پتہ چلے. ہم تو سر اتنا واضح کرتے ہیں، واضح کہنا تو خیر بڑا مہذب سا لفظ ہے، اتنی اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ بیچارہ زکوٰۃ لینے والا، مدد لینے والا شرم سے ہی مر جاتا ہے کہ اس سے بہتر تھا میں بھوکا ہی رہ جاتا، اس سے بہتر تھا میں مدد ہی نہ لیتا. جتلا کے لوگوں کو مار دیتے ہیں سر. قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تو اس کی مذمت کی ہے کہ ایسا بالکل نہیں. جی. الذین ينفقون اموالهم ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف دیتے ہیں، پھر بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں، اچھا میں نے آپ کے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا یار، وہ فلاں وقت میں بڑے آپ تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے تو میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی. ان کو باور کروانا اور ان پر احسان جتلانا اور پھر اپنی شہرت کرنا کہ لو جی میں نے اتنے لاکھ پیکٹ تقسیم کر دیے، اتنے 100 پیکٹ غریبوں میں تقسیم کیے، راشن تقسیم کر دیا ہے زکوٰۃ کا، اور میں نے کپڑے تقسیم کر دیے ہیں، اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ان بیچارے نادار لوگوں کی تصویریں لگا کے. حالانکہ قرآن پاک نے تو ایک ایسے بھی بیان کیا ہے کہ والذین لا یسألون الناس الحافا، وہ جو سفید پوش جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چمٹ کر سوال کرتے ہی نہیں، وہ تو بیچارے اپنے آپ کو چھپائے پھر رہے ہیں کہ غربت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن سوال نہیں کرتے کہ کہیں کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس غریب کا جو مانگنا نہیں چاہتا تو اس کو دے کے اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، تشہیر کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ وہ تو بیچارہ اپنے آپ کو سفید پوش رکھے ہوئے ہے تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں. چاہے قاری صاحب اس پوسٹ کے لگنے سے پہلے اس کے ارد گرد کے ہمسایوں کو، عزیز و قارب کو نہ پتہ ہو کہ یہ سچویشن ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، اس کے بعد سب طرف تشہیر ہو اور جائے. اس کے بعد تو وہ پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی ایسا ہے جی، فلاں بھی لے رہا ہے، اور وہ بیچارے شرم کے مارے. اور آج کل کئی لوگ ویسے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی اگر آپ نے تصویر اتار کے تو وہ سوشل میڈیا پہ میں لیتا ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب تشہیر کی، جیسے ابھی مجھے نعیم صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی مجھے بار بار اشارہ یہ بتا رہے تھے کہ تشہیر کے بھی دو معنی ہیں نا سر. ایک تو ہو جائے کہ اگر آپ نیکی کے حوالے سے آپ چاہیں کہ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہم یہ کار خیر کر رہے ہیں، اس میں آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی پبلسٹی کرنا، اس کے بارے میں بتانا، یہ تو ایک نیک میڈیم ہو گیا. لیکن اگر جس آپ سر فرما رہے ہیں وہ تو دوسرا تو جائز ہی نہیں ہے سر. لوگوں کی دل آزاری ہو، ان کی اپنی مورل یعنی کہ ان کی شخصیت ہی ٹوٹ جائے، اس پہ بات کیجیے. یعنی وہ پہلو تو ظاہر اس کا لوگوں کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا تو ضروری ہے. جی. لیکن باہر کے اگر کوئی محتاج کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھے آپ سب کے سامنے دیں، لوگوں سے بھی لے کے دیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تصویر والی ایک بات الگ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے دینا. جی. اور شرعی طور پر بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا ہے سورۃ البقرہ میں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات و خیرات کو ظاہر کر کے دیتے ہو تو بہت اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو، محتاجوں کو دیتے ہو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ چھپا کر صدقات اور خیرات دینا تو ہر حالت میں بہتر، اس میں ریاکاری کا بالکل امکان نہیں. لیکن اگر ترغیب مقصد ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ سب کے سامنے اعلان کرتے، آپ نے جیسے مضر قبیلے کے لوگ آئے، ان کی حالت بڑی بری تھی، آپ نے لوگوں کو ترغیب دی اور اس طریقے سے لوگوں نے وہ اناج اور کچھ چیزیں جمع کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی اس میں کہا کہ فائن اچھا ہے، مطلب اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ شوق دلانا ہے، مجھے دے کر کوئی اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور میں نیکی کا سبب بنوں گا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو نیکی میں رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی ویسے ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ اس کو ملتا ہے. میں نے 1000 روپیہ خرچ کیا، مجھے دے کر کوئی دوسرا بندہ 1000 خرچ کرے گا تو گویا کہ مجھے 2000 کا ثواب مل رہا ہے، اس کو بھی 1000 کا تو مل رہا ہے. جی بالکل. تو اس نیت کے ساتھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مزید کرج ہو، مزید شوق و ولولہ پیدا ہو
لوگوں کو دیکھ کے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے, نادار لوگوں کی یہاں خدمت نیت کا بھی وہ نیت کے پہ دار و مدار نیت بالکل ڈپینڈ کرے گا, بالکل ایسی ایک آدمی کی نیت کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سر عام اونٹ کا اعلان کیا 100 کا, پھر 100 کا, پھر 100 کا, تو نیت کیا تھی ان کی؟ نیت تو ظاہر ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھی. بے شک بے شک. اب جو یہ پبلسٹی کر رہا ہے, اب اس کی نیت کیا ہے, کس نظریے سے کر رہا ہے, تو اسی حساب سے اس کو اگین یہ پوائنٹ بھی آپ کا اچھا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. ایک طرف وہ کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مزید بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, دوسری جانب آن دا ادر اینڈ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ میری بھی ذرا پبلسٹی ہو جائے گی, واہ واہ ہو جائے گی. لیکن خیر جو ہے نا, جیسے فہو خیر لکم, جی ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, ٹھیک تو ہے, لیکن اگر وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ, خیر تو بہت زیادہ بہترین, یعنی ہر لحاظ سے اس میں کسی قسم کا شائبہ اور کوئی خطرات نہیں, ریاکاری کا یا کسی دوسری چیز کا عنصر نہیں آتا اس میں. اچھا سر, جیسے آپ فرما رہے تھے بات وہاں پہ آ کے بار بار میرے ذہن میں رک رہی ہے کہ جو احسان کرتے ہیں, کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, زکوٰۃ دے کے یا اس کی کوئی مدد کر کے, مالی امداد یا کسی بھی طرح سے, اس کو جتلانا, بتانا, ایون کہ خون کے رشتے اس طرح کرتے ہیں سر کہ میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا ہے, میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا ہے, اور تم دیکھو تم میری بات نہیں مان رہے. سر یہ کیا رویہ ہے, یہ بھی ذرا بیان فرمائیے. یہ تو اپنی نیکی کو ضائع کرنا ہے, ضائع کرنے والی بات ہے. جو احسان جتلاتے ہیں, ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, یہ دونوں چیزوں کی نفی ہونی چاہیے کہ جس کو آپ نے دیا ہے اس کو بعد میں اس وجہ سے تکلیف نہ ہو اور نہ احسان جتلایا جائے. کیا جا سکتا ہے, ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اگر ارادہ آدمی کر لے, بس اوقات دنیا کے بڑے بڑے مشکل کام ہوتے ہیں, جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ مشکل کام بھی حل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آدمی ارادہ کر لے کہ سر جو میں نے اس کو دے دیا ہے, اب میں نے اس کے بعد اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا. شیخ قرآن نے کہا نا کہ اس سے صدقات زکوٰۃ تو کینسل ہو گئی. جی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, یعنی گویا کہ دی نہیں ہے, کینسل ہو گئی, بلکہ غیر اللہ کی رضا چاہی گئی ہے جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر, اس بندے کی طرح خرچ نہ کرو جیسے وہ بندہ کرتا ہے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا سر, ہم چونکہ زکوٰۃ کی بات کریں, سیشن بالکل اینڈ ہونے کے قریب ہے, تو میں گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کے جو پیرامیٹرز ہیں, سونے پہ کس طرح ہے, چاندی پہ کس طرح ہے, مال پہ کس طرح ہے, ذرا واضح کر دیجیے ڈاکٹر صاحب. اس میں مختلف چیزیں ہیں. ویسے تو سونے چاندی میں, اور اگر اس کو نقدی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ 2.5% ہے, اور 7.5 تولے جو ہے وہ سونا ہے, 52 تولے چاندی ہے جو معروف نصاب ہے, سب لوگ عام طور پر جانتے ہیں. جانوروں کی الگ الگ زکوٰۃ ہے, مثلا 5 اونٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے, نصاب ہے. اس طریقے سے 40 بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں تو وہ نصاب کو پہنچتی ہیں. آگے پھر الگ الگ ان کی یہ تفصیل ہے. لیکن آن دا ٹاپ آف دس یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ سب کچھ آپ کے پاس سال بھر رہا ہو. جی, سال بھر. اگر اس میں کمی بیشی اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو اس پہ نہیں, سال بھر جو کوانٹٹی ہے آپ کے پاس اس پہ ہے زکوٰۃ. جو سال سے چیز منہا ہوگی یعنی اس میں نہیں آئے گی, وہ زرعی پیداوار ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے عشر ہیں زکوٰۃ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہے میرے بزنس کی اور اس انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو کیا ایسا ہے قاری صاحب, ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہے اپنے بزنس میں, اسی سے وہ مال اسباب اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو اس مال پہ, اس اماؤنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اصل تو جمع شدہ مال پر ہے. اچھا, کاروباری اس کا جمع ہوا ہے اس پر ہے. باقی جو رننگ بزنس ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے, سال بعد وہ پورا حساب کرے گا کتنا مال آیا, کتنا گیا ہے, تو وہ ایک ایسٹیمیٹ لگا کر اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرے. ٹھیک ہے, اس کو ہم سامان تجارت کہیں گے. ٹھیک ہے. سامان تجارت کا جو ہے نا وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہے اس کی اماؤنٹ لگائی جائے گی کہ اتنے کا مال, اس کی دکان ہے یا وہ پلاٹ خریدتا ہے یا جو جون سا بھی اس کا کاروبار ہے, جو موجود ہے سامان تجارت. اچھا, اس میں یاد رکھنا جو سامان تجارت وہ ہے جو بیچا جاتا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بیچی, مثلا فیکٹری بنائی ایک آدمی نے تو اس میں مشینیں لگائی ہیں, اب مشین تو نہیں بیچی جاتی, اس مشین پہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یا اس نے بلڈنگ بنائی ہے, اب اس بلڈنگ کے اندر اس نے فیکٹری لگا دی اور بزنس کر رہا ہے, یا اس پہ نہیں ہے, بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, اس کو پھر انشاءاللہ پھر ایک ٹاپک رکھیں گے ایسا جس پہ ڈسکشن کریں گے. وقت چونکہ بالکل اینڈ کے قریب ہے, میں بڑی معذرت چاہوں گا, صرف 2 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب,
اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے عہدیداروں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعا فرما دیجیے پلیز۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين 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 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ ٹرانسمیشن بلیسڈ رمضان کی اب آج تک کی اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ کی ٹرانسمیشن میں، ہمارے ساتھ تب بھی آپ رہیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔